أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ گمراہ دین کا گمراہ نمائندہ، گوہر شاہی دین کا نمائندہ یونس گوہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بد زبانی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کر رہا ہے، ان کے بارے میں بھی نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ اعتراض کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے تم نظر بھی نہ آنا۔ ان کا اسلام تو قبول کر لیا، لیکن کہا کہ میری نظروں کے سامنے نہ آنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی امت میں شامل نہیں کیا۔ تو حضور نے کیا کہا ہندا کو جب اس نے اسلام قبول کیا؟ میں نے تجھے معاف تو کر دیا ہے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا۔ یہ محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو عام طور پر اب کیا ہوا کہ وہ امتی ہو گئی اور محمد رسول اللہ اس کے نبی ہو گئے۔ اب محمد رسول اللہ کے اوپر اس نے درود و سلام بھیجنا ہے، محمد رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے، محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ محمد رسول اللہ کی محبت کے بغیر وہ مومن نہیں بن سکتی۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے نظر نہ آنا، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ظاہری طور پر تم نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے معاف بھی کر دیا ہے، امت میں داخل نہیں کرنا تجھے میں۔ امت میں داخلے کے لیے محبت ضروری ہے، اور جس کو حضور نے یہ کراہیت محسوس کرتے ہوئے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا ہندا، اس کے اولاد کے حق میں امیر معاویہ کے حق میں نعرے لگا رہے مسلمان، لعنت ہے ان کی قبروں کے اوپر۔ کیوں بھائی؟ کیا وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کا اسلام قبول کر لیا اور پھر اس کے بعد بھی وہ مومن نہ بنی، مسلمان نہ بنی، مسلم امت میں شامل نہ ہوئی؟ کیوں؟ اگر وہ گناہگار تھی، جتنی بھی بڑی گناہگار تھی، جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، جیسے بھی ہوں۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا بس سارے گناہ ختم پچھلے۔ اگر اس طرح نہیں تو پھر تو کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نبی آئے کس لیے تھے؟ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے آئے تھے جو لوگ گمراہ تھے۔ اگر گمراہ لوگوں، گناہگار لوگوں کا اسلام قبول ہی نہیں ہونا تھا تو پھر اسلام کا کیا مطلب؟ اسلام کی تبلیغ کا کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہگاروں کے آگے، بدکاروں کے آگے، سیاہکاروں کے آگے اسلام پیش کیا کہ تم لوگ اسلام قبول کرو، تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی امت میں شامل نہیں کیا۔ اصل میں یہ ایک واقعے کی طرف جو کہ من گھڑت ہے اشارہ کر رہا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، حالانکہ یہ بے بنیاد بات ہے۔ ہاں، غزوہ احد کے اندر مسلمان شہداء کا مصلح کیا گیا تھا، لیکن یہ کہ کلیجہ نکالنا اور بہت ساری جو باتیں تاریخ کی کتابوں میں یا کچھ احادیث کی کتب میں ضعیف اسناد کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، جن کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی ہے، لیکن یہ روایت صحیح بخاری کی روایت کے خلاف ہے، اس کے برعکس ہے، بلکہ ایک روایت کے نہیں، 2-3 روایات کے خلاف ہے۔ اس روایت کے اندر کہا گیا ہے کہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکل لیتی تو پھر یہ بات مشکل تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی جسم کے حصے کو جہنم میں نہیں بھیجنا۔
یعنی یہ عورت جو بعد میں مسلمان ہو گئی جہنم میں جانے والی ہے، اگر وہ نگل لیتی تو پھر تو مشکل ہو جاتی، کیونکہ یہ جہنم میں جانے والی ہے اور ان کے کسی حصے نے جہنم میں جانا نہیں ہے۔ تو اس سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ اس نے مسلمان نہیں ہونا تھا، لیکن واضح احادیث ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ وہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس روایت کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے شہداء کا جنازہ پڑھایا اور ان کے ساتھ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 70 بار جنازہ پڑھایا، اور بخاری کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ احد کے شہداء کا پڑھایا ہی نہیں تھا۔ تو پھر یہ بات کیسے ٹھیک ہو گئی؟ دوسرا یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحشی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کہا تھا کہ تم اگر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی، اس لیے انہوں نے شہید کیا۔ یہ واقعہ بھی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا ہے کہ میں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید اس لیے کیا تھا کہ میرے آقا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا تھا، کیونکہ ان کے چچا تیمہ بن عدی کو غزوہ بدر کے اندر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا تھا، اور اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے نظر نہ آنا، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی، لیکن ان کا بھی اسلام قبول کیا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ مجھے اپنا چچا یاد آ جائے گا، اس لیے تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ ان کا اسلام ایمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا تھا، اور وہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی وجہ سے، ان کے لالچ دینے کی وجہ سے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس وجہ سے انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے بھی پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو جس شخص نے قتل کروایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اسلام کافی عرصہ پہلے قبول کر لیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، اور جس نے قتل کیا، شہید کیا، اس کا بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن کہا کہ تم میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ چچا کو شہید کرنے والا تھا۔ اور جس شخصیت کا اس کے اندر کوئی کام ہی نہیں ہے، نہ قتل کروانے میں نہ قتل کرنے میں، اس کا اسلام قبول نہیں کیا۔ استغفراللہ، یہ بھی کیا بات ہوئی؟ تو ان بدبخت جہلوں کو کسی چیز کا علم بھی نہیں ہوتا اور پھر باتیں بڑی بڑی کہتے رہتے ہیں، اور کیا ہے کہ اپنا صحابہ کے خلاف بغض ظاہر کرنا ہے، صحابہ کو برا کہنا ہے ان بدبختوں نے۔ تو ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ سارے کا سارا غلط ہے، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسلام قبول فرمایا، اور ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا گھرانہ سب سے زیادہ نفرت زدہ تھا میرے لیے، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو بہت ہی برا سمجھتی تھی، لیکن اب سب سے زیادہ عزیز آپ کا گھرانہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری محبت اس سے بھی زیادہ بڑھے گی، اور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ تمہاری محبت میرے لیے اس سے زیادہ بڑھے گی، اس سے اور کیا بات ہو سکتی ہے اس شخصیت کے لیے کہ اس کا بھی اسلام قبول نہیں ہے۔ استغفراللہ، ان بدبختوں نے جن کا نہ اسلام پر یقین ہے نہ اسلام کو صحیح طریقے سے مانتے ہیں، اپنی مرضی کا دین نکال کر ایک اسلام کے نام پر پھیلا رہے ہیں، یہ صحیح لوگ ہیں، اور جن کا دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا وہ غلط لوگ ہیں۔ استغفراللہ۔